وائز میں خوش آمدید. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ. ہمیں پتہ چلا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. کل ہمیں بتایا ہے وزیر اعظم پاکستان خاقان عباسی صاحب نے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. مجھے ایسے لگا کہ شاید ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا. یہ شاید معاملات ابھی طے طلب ہیں, یہ طے شدہ معاملات نہیں ہیں. اسی طرح سے دیکھا جائے تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی نواز لیگ کا بیانیہ دہرا دیا. پنجاب سے بھی آواز آئی. آواز کس کی آئی؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی. انہوں نے ایک اور منترا کہہ دیا اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ اسٹے آرڈر کی وجہ سے پنجاب میں سارا کام ٹھپ ہو گیا, یعنی کہ اسی کی وجہ سے اب کام پنجاب میں نہیں ہو رہا. اس کا جواب آیا ہے, اور جواب کہاں سے آیا ہے؟ چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار کی طرف سے. میڈیا کمیشن کی سماعت کے دوران ثاقب نثار صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ مانتی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, لیکن اس سے اوپر بھی ایک چیز سپریم ہے جو آئین ہے. آئین نے آلریڈی تعین کر دیا حدود و قیود کا, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے پارلیمنٹ ہو. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جہاں ایک طرف پارلیمنٹ میں نواز لیگ کے لوگ بشمول پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, لیکن پارلیمنٹ کے ایک اور حصے جسے ایوان بالا کہتے ہیں, سینٹ کہتے ہیں, وہاں پر وزیر دفاع خرم دستگیر خان صاحب نے تفصیلات بتانے سے انکار کر دی کہ پاکستانی فوج جو سعودی عرب بھیجی جا رہی ہے. چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب نے کہا کہ جناب آپ اگر اس طرح سے تفصیلات نہیں بتاتے تو ان کیمرہ سیشن کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا اس میں بھی نہیں بتایا جا سکتا. انہوں نے کہا آپ پر توہین پارلیمنٹ کا کیس بن سکتا ہے. اب یہ ایک عجیب قسم کی کانٹرڈکشن ہے کہ ایک ایوان زیری میں وہی جماعت, حکمران جماعت کہہ رہی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, دوسرے اور ایوان بالا میں وہی جو حکومتی جماعت ہے وہ ایک ایسا سٹینس لیتی ہے کہ چیئرمین سینٹ کو بولنا پڑ جاتا ہے کہ آپ پر توہین عدالت کا الزام لگ سکتا ہے, کیس چل سکتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے, اس بات پہ بات کریں گے کہ چین کو کیا ہوا ہے. چین مذاکرات کر رہا ہے کن کے ساتھ؟ بلوچستان میں شدت پسندوں کے ساتھ. شاید اس میں بات ہو رہی ہوگی کہ بھئی ہم آ چکے ہیں بلوچستان میں, ہم نے بھی رہنا ہے, آپ نے بھی رہنا ہے, تو امن کے ساتھ رہنا چاہیے. اس پہ بات ہوگی. جاتے جاتے ہم بات کریں گے کہ زینب قتل کیس میں ملوث قاتل عمران علی نے اپنی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر. پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف. صرف اس اعتبار کرنے کے لیے کہ ملک کے سب سے بڑا مجرم نواز شریف چوری بچانے کے لیے تو ہم مجبور ہو گئے سڑکوں پہ نکلنے کے لیے. اداروں کی عزت آئین کی عزت, جو آئین عزت ان اداروں کو دیتا ہے وہ ہم سب کو دینی چاہیے. جب بھی یہ کشمکش ہوئی اداروں کے درمیان تو نقصان ملک کا ہی ہوا. تو ایسی کیفیت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہاؤس اس بات پر ڈیبیٹ کر لے. آپ کے جو تجزیے ہوں گے, انالیسز ہوں گے اس بارے میں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ کون سا ریاستی ادارہ جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے, کون سا ریاستی ادارہ جو ہے وہ سپریم ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ باتیں طے شدہ نہیں ہیں, یہ کبھی طے ہی نہیں, حالانکہ سالہ سال پہلے طے ہو چکا ہے. جو ریاستی ادارے کا جو میں سمجھتا ہوں, میں جس ریاستی ادارے کے ساتھ میرا تعلق ہے, میں کہتا ہوں میں ہی سپریم ہوں, میرا احترام آپ پر, یعنی کہ دوسرا جو ریاستی ادارہ ہے اس پر لازم ہے, تیسرا ریاستی ادارہ اس پر لازم ہے. تو ہم یہ کیوں اس طرح ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے درمیان کچھ چیزیں ابھی تصفیہ طلب ہیں, یا ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ چیزیں طے نہیں ہوئیں اور ہمیں اہمی بتا دیا گیا تھا کہ جناب یہ طے شدہ ہیں, اور یہ بار بار اس طرح کی چیز آنا کہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی جناب میرا احترام آپ پہ لازم ہے, اب میں سپریم ہوں یا آپ سپریم ہیں. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جب کشمکش کی بات آتی ہے تو یہ ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے ایک لحاظ سے اداروں کے درمیان, کیونکہ یعنی دو یہ جو پلرز آف اسٹیٹ ہے تو ان کی اپنی اپنی ایک لحاظ سے حدود بھی ہیں اور اسی میں وہ جو عمل بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اکثر اوقات میں صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, دوسرے ممالک میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ جو ایگزیکٹو اور عدلیہ کے درمیان ایک کشیدگی سے رہی ہے, لیکن اس کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے. اس میں آخر میں جیسا پچھلے دنوں کی بات ہے جب ایگزیکٹو آرڈر ٹرمپ نے پاس کیا تو اس کو جو ہے جس میں امیگریشن پہ پابندی لگائی تھی 6 ملکوں پہ, تو اس کو فوراً جو ہے وہ مختلف جو عدالتوں نے وہاں کے امریکہ کے اس کو رد کر دیا.
تو ایک کشیدگی کا تھا، اس میں کرٹیسزم بھی تھی. لیکن جو پاکستان کی نام آف دا ڈے تو نہیں نا نام، وہی بات کروں، پاکستان کی جو صورتحال ہے آج، جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کشیدگی کی نوعیت بہت مختلف ہے اور اس میں بہت شدت آتی آ رہی ہے، اور شدت اتنی حد تک آ گئی ہے کہ جو ہے اس کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کسی طور پہ ریزالو ہوگا. اصل مسئلہ یہ آتا ہے، دیکھیں ایک یہ بات صحیح ہے کہ ہر ادارے کو اپنے طور پہ کام کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ہر ادارے کی جو ایک لحاظ سے اس کی رسپانسبلٹی ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہوتی ہے. جب ہم اس کو اس طرح سے لے جائیں کہ اگر فرض کیجئے ہم پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے قوانین کا، تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ جو ہے سپریمیسی بھی آ جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب نہیں ہوتا ہے، جب ہم پہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں پہ ہوتا ہے، تو پھر یہ آتا ہے کہ عدلیہ زندہ باد کے نعرے بھی لگتے ہیں. اب اس کی واقعات بھی نظر آتے ہیں، جیسے کہ اب آج سے 5 سال پہلے یا 5 یا 6 سال پہلے جب یوسف رضا گیلانی کا جب کیس چلا تھا، تو اس کے بعد جب ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، 5 سال کے لیے ان پہ پابندی لگائی گئی تھی، اور اس دوران میں پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تو اسی طرح سے ایک جوڈیشل ایکٹیویزم موجود تھی. لیکن اس وقت کہا جاتا تھا کہ آئین کی بالادستی ہے، اسمبلی کی جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی ہے، وہ سب چیزیں سامنے آتی تھی. اور اس وقت PMLN وہ پارٹی تھی جو ہر چیز کو سپریم کورٹ میں لے کے جاتی تھی. مطلب انہوں نے پاور پروجیکٹس کو چیلنج کیا، میمو گیٹ والا جو PPP کبھی بھولتی نہیں، اسٹے آرڈرز لیے، دیدار شاہ کی جو نیب کی اپوائنٹمنٹ تھی اس کو چیلنج کیا. اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ حکومت کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا، وہ خود جا کے لیتے تھے. سو یہ تو جیسے آپ نے کہا کہ ان کی عادت وہ ہو گئی ہے کہ جو پاور میں ہوتا ہے اس کو یہ نون لیگ کی عادت سی بنتی جا رہی ہے اتنی شدت کے ساتھ پیپلز پارٹی. اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس کا سکیل جو تھا جوڈیشل ایکٹیویزم کا، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اس وقت جو اس کا سکیل تھا نا وہ اس سے ذرا ہائی تھا، کیونکہ وہ ٹکراؤ کی پالیسی اس طرح نہیں اپناتے تھے جس طرح نون لیگ کی عادت بنتی ہے. میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں شاید اتنا یاد بھی نہیں ہے. آپ یاد کریں کہ 2010 کی شاید بات ہے کہ جب ایک رات کو خبر چل گئی تھی کہ جو PPP کی حکومت ہے وہ جوڈیشری کی ریسٹوریشن کا ایگزیکٹو آرڈر واپس لینے لگی ہے. آدھی رات کو میرے خیال میں سارے ججز اپنے گھر چلے گئے تھے، وہ واپس سپریم کورٹ پہنچے، انہوں نے آرڈر پاس کیا کہ یہ نہیں آپ کر سکتے. پھر یہاں تک بات پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر ہمیں ان رائٹنگ دے یہ ایشورنس کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر واپس نہیں لیا جائے گا. اور وہ جو پورا ویکینڈ تھا وہ مطلب کہ ایسے گزرا تھا کہ پتہ نہیں منڈے کو کیا ہو جائے گا، کہ یہ سچ مچ جوڈیشری کو وہ آرڈر واپس لے لیں گے، اور اگر یہ رائٹنگ میں نہیں دیں گے تو جو سپریم کورٹ ہے وہ کیا ریئیکٹ کرے گی. اتنی نروسنس تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ سنڈے کی رات کو یوسف رضا گیلانی، بہت پرانی بات تو نہیں کہ آپ کو یاد نہیں ہونی چاہیے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ سنڈے کی رات کو یوسف رضا گیلانی نے ٹیلی وائز اسپیچ کی تھی جس کے اندر وہ بیٹھے تھے اور ان کے ارد گرد ان کے چیف منسٹرز اور سینئر منسٹرز انہوں نے بٹھائے تھے جو صرف سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ یوسف رضا گیلانی نے وہ اسپیچ پڑھی تھی جس میں بیسکلی یہ تھا کہ جی ہم کہہ جو رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے ایسی، تو آپ کو ہماری بات پہ یقین کر لینا ہے. اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی کرنا نہیں چاہ رہی ہوتی تھی، لیکن اس وقت چونکہ نون لیگ جو ہے وہ ایک بڑی پرو ایکٹیو قسم کی اپوزیشن بنی ہوئی تھی جو کوئی موقع جانے نہیں دے رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو، وہ پہلے ہی کوئی ایسی چیز کرتی تھی پیپلز پارٹی ڈیفینسو ہو کے کہہ رہی ہوتی تھی ہم یہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ہم یہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یہ اب ہم ایز آئی سیڈ نا کہ اگر ہم صرف انسرٹنٹی کی بات کریں، کہ اگر ہم اس کی بات کریں کہ لگ رہا ہے کہ کولیجن کاز ہے جوڈیشری کا اور گورنمنٹ کا، تو کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ شاید ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اس وقت بھی کتنی انسرٹنٹی تھی. لیکن اس کو اور پیچھے چلے جائیں، دیکھیں ایک اور بات بھی آتی کہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں جوڈیشری اور اس کی جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ واقعہ بھی آتا ہے 95 یا 96 کی بات ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی، اس وقت جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھے، تو ایک کسی جو ہے اس پہ ایک لحاظ سے جو کانفلکٹ بنا تھا حکومت وقت میں اور چیف جسٹس میں، حالانکہ چیف جسٹس جو تھے وہ ان کے اپنے ایک لحاظ سے مقرر کردہ تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے طریقہ کار مختلف ہوا کرتا تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ اور چیف جسٹس کی. اس پہ کافی پھڈا پڑا تھا. اچھا، اس پہ جو ہے جب یہ ہوا تھا کہ 2 ججز کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا جس کو سندھ ہائی کورٹ میں، جس کو سجاد علی شاہ نے نہیں کیا تھا، تو اس پہ ایک تنازع ہوا تھا اور خاصی ایک پارلیمنٹ کے اندر دھواں دار تقریر بھی ہوئی تھی. دوسرا ایک اور واقعہ جب ہوا تھا خود نواز شریف صاحب کے زمانے میں، جب انہوں نے کورٹ پہ جب ان کا حملہ ہوا تھا اور اس کے فوراً بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک موو ہوئی تھی سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اندر کہ جو ان کے جو ہے وہ اختیارات کو تعین کیا جائے ججز کے. تو یہ ایک کشمکش دیکھ پاکستان کی تاریخ میں رہی ہے جوڈیشری کے
اور جو ہے اس میں ایگزیکٹو کے درمیان. لیکن اب جو صورتحال اس میں ایک بات صحیح ہے کہ اس سے بھی کوئی انکار نہیں کیا سکتا ہے کہ جب کہیں پہ خلاصہ پیدا ہوتا ہے تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اوور ایکٹیو بھی نظر آتی ہے ہم پہ. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ صرف اس میں تو وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ جب جوڈیشری جو ہے وہ اپنے ایسرٹ کرتی ہے تو اس کو ایگزیکٹو کو یہ خیال آتا ہے کہ جو شاید ان کے اختیارات کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک مسئلہ یہ پاکستان کی جو اپنی ایک جمہوریت کا جس کو کہہ لیں یا ایک انسٹیٹیوشنل ایک جو ہے ایک میکانزم جو ڈیولپ ہو کے نہیں آیا اس کی عکاسی بھی کرتی ہے. ظاہر صاحب دیکھیں نا, اب یہ جو پنجاب کے وزیر قانون ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کام ٹھپ ہو گیا. اب وہ کام ٹھپ ہو گیا کس کو کہتے ہیں کام ٹھپ ہو گیا؟ انہوں نے جو پبلک سیکٹر کمپنیز بنائی تھیں 50-60 کے قریب بنائی ہوئی تھیں, اب ان میں کوئی رولز گورننگ رولز ہی نہیں تھے, کوئی بائی لاز نہیں تھے. آپ نے اس کو مقرر کر دیا, آپ نے کوئی بیوروکریٹ اٹھایا جو گریڈ 20-21 میں لگا ہوتا تھا, اس کی 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی تھی, آپ اس کو یہ پبلک سیکٹر اینٹیز میں لاتے تھے, اس میں لا کے آپ 20 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے, 15 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے. اس کے بعد وہ جو 53 تھیں جس پہ یہ سارا کچھ ہوا, اس پہ یہ ہوا کہ وہ اپنا آڈٹ ہی نہیں کرا رہی تھیں. ٹوٹل 17 ایسی کمپنیز تھی جنہوں نے اپنا آڈٹ کرایا تھا اور وہ آڈٹ پبلک ہی نہیں ہوا تھا. اب بات یہاں تک جا رہی ہے کہ 250 ارب خرچ ہوئے تو کہاں خرچ ہوئے, کوئی تو لا ہوگا نا جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. جب اس پہ ایکشن آتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس طریقے سے آتی. بھئی آپ خود وہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اس وقت تو مسلم لیگ نون کا جو سارا ڈسکورس ہے وہ زیادہ میرے خیال میں وہ ایکسکیوزز ڈھونڈ رہے ہیں. بیسک مسئلہ تو ان کا یہی ہے, ان کے پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے اور آگے اب ان کو جو ان کے نیب میں کیسز چل رہے ہیں ان کی وہ ججمنٹ آنے والی ہے تو اس کی وہ ہے. باقی چیزیں تو یہ چلتی رہیں گی, جیسے اب ہم نے ابھی یہ بات کی ہے کہ یہ تو ایک ہسٹوریکل وہ ہے, یہ چلتا رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ تکلیف میں ہونے کی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ میجر تکلیف ان کو ایک چیز کی ہے, یہ باقی چیزیں تو ایکسکیوزز ہیں. کیونکہ 2014 کے اندر یہی سارا ڈیولپمنٹ کا کام تھا جو عمران خان اور دھرنے نے روکا ہوا تھا, اب وہ سپریم کورٹ کے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے. پارٹی کی حکومت کے دوران جو ہے ہر جتنی بھی اپوائنٹمنٹ ہائر لیول پہ ہوتی تھی وہ سب چیلنج ہوتی تھی, اور یہ بات اس وقت بھی ان کی بات اس میں زیادتی بھی ہوئی, اس کی بات نہیں آتی ہے. ہو سکتا ہے جوڈیشری کوئی یہاں پہ بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ نہیں ہے, اس میں بھی بہت ساری غلطیاں خامیاں رہتی ہیں اور ان کے اوور ایکٹیویزم کے بھی بعض دفعہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن ایک بات اور نظر آتی ہے کہ جب ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک اور وجہ بھی نظر آتی ہے ہمیں کہ جب یہاں پہ خلا رکھتے ہیں, جب آپ جو ہے جس کو کہتے ہیں قانونی طور پہ وہ اپنی چیزوں کو جو ہے پوری طرح فل نہیں کرتے ہیں یا اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کو جو ہے اس پہ انٹروین کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بات ٹھیک ہے. نواز لیگ کی ویسے اگر ایز کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی کیا جائے, ٹھیک ہے ان کے کئی کام ایسے تھے کہ جس کا جو قابل اعتراض ہوں گے, لیکن نواز لیگ کا ایسے لگتا ہے کہ ہمیشہ کولیجن کورس میں رہتی ہے. یہ اپنا سروائیول جو ہے پولیٹیکل سروائیول یہ کولیجن کورس میں رکھتی ہے, چاہے کوئی بھی ریاستی ادارہ ہو, چاہے جوڈیشری ہو یا کوئی اور ہو. یہ تو ہم نے آج بات کی اس وقت تک. اگلے موضوع جو ہے ہمارا یہ ہوگا کہ اس جماعت نے, جس جماعت کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں اس وقت شاہد خاقان عباسی, انہوں نے کہا پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے. اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ اسی جماعت نے سینٹ میں جو ان کے وزیر دفاع ہیں خرم دستگیر خان نے, انہوں نے کیا کہا اور آگے سے چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے کیا کہا. اس پہ بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. ایک جگہ پر پارلیمنٹ کے ایک حصے میں آپ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں, پارلیمنٹ سپریم ہے. دوسری جگہ پر سینٹ میں جا کے جب آپ کو جواب دینا پڑتا ہے, اسی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے, کوئی تفصیلات بتانے پڑتی ہیں تو وہاں آپ انکار کر دیتے ہیں. ایک جگہ پر آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, دوسری جگہ آپ خود اسی پارلیمنٹ کو خاطر میں نہیں لاتے. تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ نظریہ ضرورت ہے. کھلا تضاد تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں, مگر یہ نظریہ ضرورت ہے
تو اس سے دیکھیں نا آپ کا اپنا جو پوائنٹ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑا ایک اصولی موقف لے کے آ رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اسی دن کچھ ہی گھنٹوں بعد آپ اسی اپنے اصولی موقف کی نفی کرتے ہیں کہ جناب یہ پارلیمنٹ اگر ہماری وجہ سے اگر ہم اس پارلیمنٹ میں ہیں اور ہمیں کوئی تکلیف ہوئی ہے تو پھر تو پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، لیکن جہاں کہیں ہمیں جواب دینا پڑتا ہے اسی پارلیمنٹ کو کیونکہ ہم حکومت میں ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ جی ہم تو جواب نہیں. یہ تو پی ایم ایل این کی عادت ہے نا، انہوں نے تو کبھی پارلیمنٹ کو سیریسلی نہیں لیا. باقیوں کو لیا انہوں نے، جوڈیشری کو نہیں لیتے، پارلیمنٹ کو نہیں لیتے. پارلیمنٹ کی بات کریں نا، جوڈیشری تو ہم نے ڈسکس کر لی. تو اب پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں نا کہ 2014 کے اندر ان کو پارلیمنٹ تبھی یاد آئی تھی جب دھرنا ہو رہا تھا اور ان کو لگ رہا تھا کہ حکومت کو خطرہ ہے، اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف نے آ کے پارلیمنٹ میں یہ وعدے بھی کیے تھے کہ اب میں ریگولرلی آؤں گا اور اس طرح ہوگا اور وہ ہوگا، پر نہیں آتے. یہ پارلیمنٹ کو سیریسلی نہیں لیتے. ان کا جہاں بس چلتا ہے یہ آرڈیننس کے تھرو لیجسلیشن لیتے ہیں. اصل جو بات ہے اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. جس بات پہ ان کو بلایا گیا تھا سینٹ میں وہ یہ تھا کہ پاکستان کی فوجیں جو ہے سعودی عربیہ میں بھیجی جا رہی ہیں، اور اس کا بیان جو ہے آئی ایس پی آر سے آیا جو کہ ایک غلط طریقہ ہوتا ہے. اگر فرض کیجئے اس کا کوئی جواز تھا یا کوئی ایکسپلینیشن تھی تو اس کو پارلیمنٹ کے اندر پہلے دن آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ نہ صرف گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے بلکہ اس کو جو پارلیمنٹ میں اعتماد بھی لینا چاہیے. یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے. اور فیصلہ جو ہے اس بات پہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہے یہ خرم دستگیر صاحب کا ایک لائنر کا بیان تھا کہ جو ہے ان کو پرائم منسٹر کی مرضی سے بھیجا گیا یا ان کی جو ہے اپروول شامل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بتا نہیں سکتے ہیں کہ ان کی ڈپلائمنٹ کہاں ہوئی ہے اور کیوں کر ہوئی ہے. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ آتا ہے جس کے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی اور فارن پالیسی سے براہ راست اس چیز کا تعلق ہے. ہم پچھلے بار بات کر چکے تھے کہ کیا جو ہے پاکستان کا جب یہ فیصلہ تھا، پارلیمنٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ جو ہے کہ فوجیں جو ہیں ہم نہیں بھیجیں گے یا مڈل ایسٹ کی جو ایک لحاظ خانہ جنگی ہے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، ایک ایکسپلینیشن آتی ہے کہ وہ ٹریننگ پرپز سے گئی ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی مبہم سی چیز تھی. اور پارلیمنٹ ہی ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو کم از کم جو ہے اعتماد میں لے سکتے تھے، اور جو ایک لحاظ سے ابہام موجود ہے اس کو ختم کیا جا سکتا تھا. اور ایک تو نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ تو ویسے ہی ایک لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اندر تو پی ایم ایل این سے زیادہ یہ بھی سوال ہے کہ جی یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کیوں آئی اناؤنسمنٹ. اس کے بعد ڈیفنس منسٹر کو بلایا گیا تو انہوں نے یہ کہا. ایشو تو یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے جو بھی اس طرح کے میٹرز ہوتے ہیں اس پہ ہمیں زیادہ ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے. اور وہ جب ان کا جی چاہتا ہے تو تب یہ ان کیمرہ سیشن بھی کر لیتے ہیں اور وہ ایکسپلینیشن پرووائڈ کر دیتے ہیں. اب اس دفعے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کیمرہ بھی نہیں کرتے. وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ نیشنل وہ ایک تو پی ایم ایل این کا مسئلہ ہے. ڈرے تو نہیں ہوں گے کہ پچھلی دفعہ جو ان کیمرہ سیشن ہوا تھا اس میں نہال ہاشمی صاحب نے آگے وہ ساری باتیں، خیر اس کی نوعیت تو بہت مختلف تھی. لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ ہے نا کہ اس میں ایک اور پولیٹیکل پارٹی جس کا نام پیپلز پارٹی ہے اس نے کاؤنٹر کیا ہے مسلم لیگ نون کو کہ جناب اگر آپ پارلیمنٹ کی بالادستی جاتے ہو تو جہاں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کا حصہ ہوتے ہوئے آپ ہمیں بتانے سے قاصر ہیں اور اپنی جگہ پر آپ اپنی وجہ سے کرتے ہیں. یعنی کہ مسلم لیگ نون کو کسی اور ریاستی ادارے نے کنٹیسٹ نہیں کیا، اس کو کاؤنٹر اس کو پولیٹیکل اسی سسٹم کے حصے نے کیا نا. وہی تو دس از دا ورک آف دا پارلیمنٹ نا کہ وہاں اپوزیشن ہی تو یہ سوال پوچھ سکتی ہے. اس فورم پہ تو باقی کسی اور نے، چیف جسٹس نے تو سوال نہیں پوچھنے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ میں تو اپوزیشن نہیں پوچھنے ہیں. بٹ وہی ایشو ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب اس پہ ان کیمرہ سیشن نہیں ہو سکتا. آپ ایکسپلینیشن دیں. ڈیفینس کمیٹی ہے، فارن افیئرز کی کمیٹی ہے، ان کے ہوتے رہتے ہیں. لیکن آپ کا ایک اور اہم بات بھی ہے، دیکھیں یہ تو چیزیں پہلے پارلیمنٹ کے اندر کوئی اٹھاتا بھی نہیں تھا. وہ تو خیریت ہوئی جو ہے کہ رضا ربانی صاحب جو ہیں اس وقت چیئرمین ہیں سینٹ کے، ان کی جو ہے فرت اللہ بابر جو یہ سوال اٹھاتے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ یہ تو نیشنل اسمبلی میں بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی اس پہ، یہ چیزیں جو ہیں ان کو پوچھنا چاہیے تھا. اور بات یہ آتی ہے کہ جو ہے رضا ربانی کم از کم ان کو یہ ایک لحاظ سے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کے مسائل کو جو ہے وہ سینٹ میں ڈیبیٹ میں لے کے آئے، ورنہ یہ جو ہے پہلے کبھی بھی ان چیزوں کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا تھا. جیسے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو بلایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر فرض کہ آپ جمہوریت چاہتے ہیں اس ملک میں، میرے لیے احکامات جاری ہو رہے ہیں پیچھے سے، تو اس میں ہمیں بھی کوئی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جمہوریت چاہتا ہے تو اس میں کم از کم اس میں عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. آگے ہم جا کے بات کریں گے کہ چین کے مذاکرات
ہمیں آج پتہ چلا کہ چین بلوچستان کے شدت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بلوچستان میں امن قائم ہو سکے تاکہ سی پیک کو آگے بڑھایا جا سکے. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر. میرے خیال میں اگر چین کوئی مذاکرات کر رہا ہے شدت پسندوں کے ساتھ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کی حکومت یا جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں ان کی کانسنٹ کے بغیر ہی کر رہا ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج خود نوٹس وہ لے لے. یہ تو کوئی سپریم کورٹ تو ہے نہیں یا پارلیمنٹ تو ہے نہیں کہ چین نے آج خود نوٹس لے لیا. اگر وہ انیشیٹو لیتا ہے تو ایک لحاظ سے تو یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بلوچستان شدت پسندوں کا ایک پاکستانی ریاستی اداروں کے ساتھ نا کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. نہیں میرے اصل چیز یہ ستار اس میں ایک تو پہلی بات ہی کہ ذرا اسٹوری کا وہ دیکھ لیں. یہ فائنینشیل ٹائمز میں چھپی ہے تو مجھے ایک کیا سے اس کی تھوڑی سی مجھے ایک چیز نظر آتی ہے, ایک کویسچنیبل چیز ہوتی ہے کہ یہ جو ہے سورسز کیا بن کے آتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بنیادی چیز بن کے آتی ہے. دیکھیں دوسرا اس وجہ سے مجھے اس پہ زیادہ وہ ہے کہ چین جو ہے یا جو ہے وہ اور اس طرح سے جو ہے کہ کسی سے مذاکرات آپ کا یہاں پہ ٹھیک ہے جو ہے یہاں پہ ان کا ایک لحاظ سے سی پیک کے جو ہے پروجیکٹ چل رہے ہیں اور بھی ساری چیزیں, لیکن کسی ملک کو یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں سے مذاکرات شروع کریں جو کہ ایک لحاظ سے جس کو ہم ملیٹنٹ کہتے ہیں. جب ایک یہاں بنیادی چیز آتی ہے میرے خیال کوئی ملک اس بات کی اجازت بھی نہیں دے سکتا ہے. ایک تو یا تو اگر فرض کیا پاکستان کو پتہ ہے یا پاکستان کے آفیشیل کی مرضی سے ہو رہی ہے تو اس سے بڑی ایک جو ہے عجیب حوصلے کی عجیب بات نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ دیکھیں کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا ہے کہ جو ہے وہ دوسرے ممالک کے جو ہے یہ داخلی معاملات ہیں ہمارے. اگر فرض کیجئے کہ اگر کوئی بھی یہاں انویسٹر آتا ہے, فرض کیجئے کل امریکہ کوئی پروجیکٹ لگا رہا ہے اور بہت ساری چیزیں پروجیکٹ میں ان کی ہوتی بھی ہیں یا کوئی برٹش لگاتے ہیں, تو کیا ان کو حق ملتا ہے کہ پھر وہاں پہ جو بھی ہے اس پہ جو ہے وہ مذاکرات وہاں پہ شروع کر دے, بلوچستان ہو یا کہیں اور پہ بھی ہو؟ یہ طریقہ کار ہوتا نہیں ہے. اور اس سٹوری سے تو وہ امپریشن مل رہا تھا جیسے کسی زمانے میں ہم افغانستان کے بارے میں نہیں پڑھتے تھے کہ آئی ایس ایف کی فورسز ہیں تو وہ جس ایریا میں ہیں وہ طالبان سے نیگوسیٹ کر رہی ہیں خود سے. مطلب کہ دی امپریشن دیٹ کمز تھرو از کہ پاکستان اور افغانستان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, کوئی سینس آف ساورنٹی نہیں ہے, کوئی اسٹیٹ نہیں ہے, اس لیے جو فورس جہاں ہے اس کے ارد گرد جو بھی انسرجنٹس یا ملیٹنٹس ہیں وہ ان سے خود ہی ڈیل کر رہا ہے. تو اس کا مطلب جو بزنس کرے گا وہ ڈیل بھی وہاں کے ملیٹنسی سے کرے گا. پھر آگے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایک لحاظ سے جو کرمنلس ہیں اس علاقے کے ان سے بھی بات چیت شروع کر دیں. وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ the way the story is presented تو وہ یہ امپریشن ملتا ہے اس سے جو کہ شاید اتنا ایکیوریٹ نہیں ہے. اب ایک تو وہی بات جو زاہد صاحب نے کی کہ ایک تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کی سورسز کیا ہیں, یہ کتنی اوتھینٹک ہے, پھر اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں آیا کسی طرف سے. تو اس کو آن فیس ویلیو اگر یہ خبر صحیح ہے, اگر یہ خبر صحیح ہے, اگر چین ابھی تک میرے خیال میں ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ہے, چین کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں, اگر یہ خبر ٹھیک ہوتی ہے تو اس کا مطلب تو ہمیں یہی لینا چاہیے کہ یہ ہماری کانسنٹ کے بغیر تو یہ تو پھر بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا نا. اگر پاکستانی کانسنٹ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی نہیں, بٹ پاکستان کیسے کانسنٹ دے سکتا ہے؟ دوسری بات اگر کانسنٹ دی ہے فرض کیجئے تو اس کا مطلب اب بنانا ریپبلک ہے کہ ہم میں خود اتنی استعداد نہیں. اگر if we want actually کہ ملیٹنٹ سے بات ہونی چاہیے اور ہوتی بھی رہی ہے اور بلوچستان میں ہوتی بھی رہی ہے, تو کیا یہ جو ہے وہ جب ڈرون اٹیک شروع ہوئے تھے تو اس وقت بھی اسٹیٹ ایک رسپانس دے رہی تھی, ایک اس طرح کا ایک امپریشن دے رہی تھی کہ جی ہمارا نہیں ہے. بعد میں پتا چلا کہ جی ان کی کانسنٹ اس میں ضرور شامل تھی. وہ بھی تو دیکھو نا, ون وے اور دی ادر وے اٹ واز آلسو ناٹ دا سیم تھنگ. یہ بالکل ایک الگ الگ بات کر رہے ہیں, اس کی کوئی نوعیت برابر نہیں ہے. اس میں سب سے بنیادی چیز آتی ہے کہ ملیٹنٹس جو ہیں وہ آپ
یہ تو براہ راست ملک کی اندرونی معاملات میں ایک چیز ہے جو کہ ممکن نہیں ہے، یہ میرا کہنا ہے۔ ڈرون کی جو بات آپ دوسری جگہ لے آئیں، ڈرون کی اور اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈرون جو ہے آپ کی مشورے سے اس لیے ہوا تھا کہ آپ کے علاقوں میں ٹرائبل ایریاز میں دوسرے ممالک کے جو ہے وہ جو آپ ملیٹنٹس کہتے ہیں ٹیررسٹ تھے، ان کی پناہ گاہیں تھے جس کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ یہاں پہ تو اس کی نوعیت دوسری ہے، یہ تو براہ راست سیاسی مذاکرات، یہ سیاسی اور یا جو اندرونی معاملات مذاکرات کی بات ہے۔ ڈرون اٹیکس جو تھے وہ زیادہ تر ہوئے تھے فاٹا کے اندر، تو ہم ایک ایسی خبر پہ گفتگو کر رہے ہیں جس کا ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس حد تک ٹھیک ہے یا کس حد تک وہ ہے۔ کوسچن کر رہے ہیں ہم اس خبر کو کوسچن کر رہے ہیں کہ جسٹ بیکاز ویسٹرن پریس میں کوئی خبر آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل اوتھینٹک ہے، کہ اگر بھئی پاکستانی اخبار میں خبر ہے تو اس پہ تو ہم فوراً سوال اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فورن پریس میں بھی کوئی خبر ہے تو ہم اس پہ سوال تو اٹھا سکتے ہیں، اور دوسرا ہم یہ بھی اگر کہہ سکتے ہیں اس کی تردید ہونی چاہیے، اگر غلط ہے خبر تو اس کی تردید بھی ہونی چاہیے، اور ہم ساتھ میں یہ بھی بات کریں تردید ہونی کہ اس چاہیے کی کیا پاکستانی گورنمنٹ بھی یہاں پر ہے، چین بھی یہاں پر ہے، ہر طرح کی تردید ہونی چاہیے۔ اگر یہ بات یہاں تک آ گئی ہے تو تردید آنی چاہیے تھی، ان اینی وے ہاں یا نہ میں آنی چاہیے تھی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپسی پہ بات کریں گے کہ قاتل عمران علی نے اپنے خلاف ہونے والی سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید۔ عمران علی نے اپنی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ یہ 4 دن کا فیصلہ 7 دن کا 4 دن کا فیصلہ ہوا تھا 7 دن میں۔ سر اس میں ایک بات تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ عمران نے شاید اپیل دائر نہیں کی، یہ ڈیو پروسیس ہے کہ ATA سے جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ آٹومیٹکلی ہائی کورٹ جاتا ہے، ریلیونٹ ہائی کورٹ، اور پھر اس ہائی کورٹ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے سارے ٹرائل کو، اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ whether the sentence will be upheld یا ریجیکٹڈ۔ سو یہ ایک آٹومیٹک اپیل پروسیس ہے کہ پٹیشنر کرے نہ کرے یہ اپیل جائے گی۔ سو میں کہہ رہا تھا 4 دن میں فیصلہ ہوا تھا، 6 دن میں 7 دن میں کتنے 4 دن میں شاید ہوا تھا۔ ان کو سپریم کورٹ نے جو شاید ڈیڈ لائن دی تھی وہ 7 دن کی دی تھی، فیصلہ 4 دن میں ہوا تھا۔ اس کی 2 وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ obviously DNA کا ایویڈنس تھا، دوسرا جو اکیوز تھا اس نے کنفیس کر لیا تھا۔ اب زیادہ تفصیل ہمیں اس لیے بھی معلوم نہیں ہے کیونکہ ان کیمرہ ٹرائل ہوا تھا۔ مگر اس کے اندر بات یہ ہے کہ یہ ڈیو پروسیس ہے، یہ تو ہمیں دماغ میں رکھنا پڑے گا۔ وہ اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ 4 دن میں ہوا، پبلک پریشر بہت زیادہ تھا، سپریم کورٹ آلسو جمپڈ ان، جوڈیشل ایکٹیویزم، یہ وہ تو ہو گیا۔ اب اس کا ہائی کورٹ میں کیا بنتا ہے، وہاں یہ کتنی دیر لگتی ہے، نہیں دیر لگتی، وہ سارے ایشوز ہیں۔ میرے خیال میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر 4 5 6 7 دن میں ایک فیصلہ دے دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر بڑا ہائی پروفائل فیصلہ تھا، لوگوں کے ذہن میں بات رہ جاتی ہے، کل کو کوئی اور اس طرح کا کیس ہو جاتا ہے، اسی طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے، اس میں 7 دن میں فیصلہ نہیں ہوتا، تو لوگوں کے ذہن میں بات ہوگی کہ یہ اس وقت تو 7 دن میں فیصلہ ہو گیا تھا، اور اس مرتبہ جناب یہ پھر وہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے پریسیڈنٹ قائم ہو گیا نا، پریسیڈنٹ تو آپ کے پاس آ گیا کہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے کہ ہر دوسرا بندہ اس کو کوٹ کر رہا ہوگا۔ نہیں، ایک اور 2 بات ہے نا کہ ایک تو الگ بات ہے کہ جو کتنی جلدی فیصلہ ہو، اس کی وجوہات بھی تھی، جو DNA ٹیسٹ اور اس کی کنفیشن، یہ تمام چیزیں آگے تھیں، خیر اس کا، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ تمام ڈیو پروسیس جو لیگل ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، اور یہ قانون کے تحت ہے، کوئی اس میں اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ اگر فرض کی اس کی طرف سے کوئی اپیل گئی ہے تو ایک لاجیکل سی چیز نظر آتی ہے کہ پھر جو جتنے بھی اینٹی ٹیررزم کے کورٹس کے فیصلے ہوتے ہیں وہ جو ہے پھر وہ اس کا ایک اپیل کا حق ہوتا ہے جو ہائی کورٹ میں۔ ایشو تو پھر وہی ہے نا کہ کتنے ہم ہائی پروفائل کیسز بنیں گے جن کے اوپر پبلک پریشر اور میڈیا پبلسٹی اور سپریم کورٹ کا پریشر ہے تو وہ فیصلہ آئے گا۔ بات تو یہ ہے کہ ATA کے اندر تو ویسے ہی ہر کیس کو ایک سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے، 4 دن میں تو خیر نہیں، بٹ مقصد یہ ہے، مگر آپ دیکھ لیں کہ سپیڈی ٹرائل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمری قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کہتے ہیں وہ قانون کے تقاضے پوری طرح نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی سوال ساتھ پیرالل یہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ وہ تو obviously جب بھی آپ سپیڈی ٹرائل یا اسپیشل کورٹس بنائیں گے ان کے اوپر یہ سوال ہوں گے، اسی لیے تو جب بھی ایسا کوئی پیرالل جسٹس سسٹم آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کرٹیسزم یہی ہوتی ہے کہ اس میں ڈیو پروسیس ہوگا کہ نہیں، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ مگر
اس کیس کے اندر تو زیادہ بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ کیا اب ہر کیس کا جب بھی میڈیا کی اس پہ گلیئر ہوگی, سپریم کورٹ کا نوٹس ہوگا تو جلدی فیصلہ ہوگا. تو جب یہ آپ چیزیں نکال دیں گے ایکویژن میں سے تو پھر وہی ہوگا کہ کیسز جو ہے لٹکتے چلتے جاتے ہیں, مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا. دا لارجر ایشو اسٹل ریمینز کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں بہت ساری کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر رہے. جوڈیشری بھی کچھ نہیں کر رہی, ان کو سو موٹو سے فرصت ملے تو وہ کریں. دیکھیں اصل بنیادی طور پہ پورا جو ہے یہی ہے کہ ایک اور چیز پہ بھی ہم دینا چاہیے, اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ 5 دن میں فیصلہ ہو گیا, 4 دن میں فیصلہ ہو گیا. جلدی فیصلے ہونے چاہیے اور اس سے فرق پڑتا ہے. لیکن وہی بات یہ ہے کہ اس کو ایک روٹین کی چیز بننی چاہیے, وہ جو نہیں ہے. جیسے عارفہ صحیح کہہ رہی تھی کہ ایک مثال کو کیوں ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھی بات ہوئی کہ جو ہے قاتل کو سزا ملنی چاہیے, لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ جتنے یہاں پہ جرائم جس قسم کے ہوتے ہیں, اس اور خطرناک بھی جرائم ہوتے ہیں, اس کا فیصلہ جو ہے وہ سالہ سال میں نہیں ہو پاتا ہے. وہاں پہ ہماری جو اپنی پروسیکیوشن کی جو غلطیاں ہیں, اس میں تو یہی وہ بات آئی کہ ایک چیز سامنے آ گئی, پورے جو ہے عوام کی نظریں اس پہ تھی, جو ہے حکومت وقت جو ہے اس کو جو ہے وہ ہل کے رہ گئی تھی. تو اس میں ایک آگے, لیکن یہی اصل چیزیں دکھانا چاہیے کہ اس قسم کے تمام جو ہے جو بھی اس قسم کے جو ہے واقعات ہیں, ان کا بھی فیصلہ اسی طرح سے ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے ہو یا نہ ہو. لاکھوں کی تعداد میں یہ اس طرح کے ہیں, تو لاکھوں کی تعداد میں جو کیسز پڑے ہوئے ہیں تو وہ اس کو آپ کس طرح سے کیسے کر سکتے ہیں. وہی میں نے کہنا کہ آپ کا پریسیڈنٹ اس طرح کا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہ جائے کہ چونکہ ایک کیس ایسا تھا جس کا فیصلہ اتنے دنوں میں ہو گیا تھا, یہ بھی تو ذہن میں نہیں آنا چاہیے تھا. وہی تو آ جاتی ہے نا کہ یہ تو پھر جب بھی کوئی ہائی پروفائل کیس ہوگا اس کے پہلے انیشل سٹیجز پہ تو ہمیشہ ہم جلدی فیصلہ کروا لیں گے. ہمیشہ سے پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ وقت ختم ہو گیا. ناظرین, عارفہ نور کو, زاہد حسین کو اور عبدالستار خان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.